ٹھیک ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب اور جناب عبد المتین ملک صاحب۔ تو میں پروفیسر اخلاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بھی تعارف کروائیں اور ملک صاحب کا بھی تعارف کروائیں، اور پھر ہم ملک صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی کچھ جملے فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور شرکاء کو متین رفیق ملک صاحب کا سلام۔ ان کا تعلق مہمان کا تعارف پہلے نمبر پہ بنتا ہے، یہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ ادبستان جو ہے ادارہ ادبستان پبلیکیشن، اس میں انہوں نے کام کیا۔ ان کے والد گرامی اور یہ خود نوجوان تھے اس دور میں، بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا بھی کلام وغیرہ ہے یہ اس کو یہ اس کی پبلشنگ اشاعت کرتے رہے۔ اور میری خوش نصیبی یہ پہلی بار یہ تشریف لائے، سے پہلے آستانہ سے 10-12 سال پہلے کچھ حضرات ڈاکٹر علی محمد صاحب سجادہ نشین جو ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ تو ان کا جو اشاعتی منصوبہ ہے اس حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ زیر غور ہیں چیزیں کہ بزرگان دین کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سید سرفراز شاہ صاحب کا کوئی سوال جواب میں انشاءاللہ ان سے اظہار خیال لیں گے کہ کس طریقے سے یہ اس چیز کو بیان کریں گے، کیونکہ شاہ صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کافی معلومات ہیں ریسنٹ سناریو میں۔ ابھی پروگرام میں مکالمہ جو ہمارا پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا اس میں وظائف کی اہمیت اور ضرورت پہ ہم بات کر ہی رہے تھے۔ آواز کا مسئلہ تھا، آج کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پہلے چیک کر لیں کیونکہ ایکو زیادہ تھی پچھلی بار، سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہو رہی تھی، میرے خیال اسپیکرز عام تھے۔ تو آج آپ نے ہیڈ فون یوز کیا ہے، دوستوں سے پوچھ لیں اگر کوئی پرابلم کسی کو ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ نہیں، آپ کی ساؤنڈ ابھی بند ہے میرے خیال۔ جی تو میں پہلے چیک کر چکا ہوں حمزہ صاحب سے، تو اس میں یہ ہے کہ آواز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں آپ یہ ہے پروفیسر صاحب کہ آپ اپنے دو اس سے ہیں، تو اپنے ایک طرف کی ساؤنڈ اور ایک طرف کا مائک یہ دونوں چیزیں بند رکھیں، جی اور جی بند کیا ہوا۔ اور دوسری طرف کی ساؤنڈ بھی کھلی رہے اور آپ کا مائک بھی کھلا رہے۔ ہاں ایک ساؤنڈ اور ایک مائک ہی، جس سے متین صاحب ہیں یہاں سے آ رہی ہے آواز، میں نے تھوڑا فاصلہ رکھا کہ آواز صاف جائے نا، پچھلی بار کی ٹھیک طرح ہے، ایکو نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ وظائف کی جو اہمیت ہے وہ تصوف میں کیا ہے، اور اس میں جو شیخ ہوتا ہے، جو ایک اسپریچول مینٹر ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے، اس کا کیا عمل دخل ہوتا ہے وظائف کے دینے میں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں، شیخ کا مقصد کیا ہوتا ہے وظائف کے لینے میں، اور یعنی وظائف کے دینے میں، اور جو سالک ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ مزید روشنی ڈالنا چاہیں پروفیسر صاحب تو بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ وظائف پہ پچھلی بار آپ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظائف محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے صوفیاء کرام کا کوئی بھی درس، کہ اس پہ ہم گھنٹوں بات کریں تو بھی کم۔ مختصر جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز بھی تصوف میں در آئے تو وہ اساتذہ کرام جو مشائخ عظام ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو روحانی اساتذہ ہیں، ان کی درگاہوں اور زاویے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتے۔ اور اگر ایسا دیکھیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عملیات ہیں، وہ دیواروں والے اشتہار والے نجوم والے معاملات ہیں، اور اس میں دھوکہ دہی ہے، اس میں آمدن کے ذرائع ہیں، اس میں گلے بھرے جا رہے ہیں، اس میں دین کو بیچا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ان جن کا ربانیین کا ذکر قرآن حکیم میں
अल्लाह ने कहा है कम कीमत पर बेचना अल्लाह के कलाम। ये चीज तंबीह के तौर पे हमारे सामने रहनी चाहिए। जहां मकसद इल्म का पैसा हासिल करना हो तो ये हुजूर ग्रामी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया है, ये दीन से बगावत होगी कि हमारा मतमा नज़र माल गनीमत भी हो। अगर यानी जिहाद लड़के ये है सहाबा कराम कि जिस वक्त ये ख्याल आ जाए कि मेरी वजह से फतह, देखिए 70 बदर में फजाए बदर पैदा की तो 70 कुफार मारे गए, लेकिन कुरान हकीम हमें बताता है कि उहद में 70 की शहादत हुई। और इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा वाकया, आपने लफ्ज हमजा इस्तेमाल किया, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना शहीद अव्वल, शहीद आजम। आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपका दो रिश्ते और भी हैं। हमें एक रिश्ते का पता है, हम सिर्फ चचा की निस्बत से जानते हैं। तसव्वुफ में जो तरीकत के असातिज़ा हैं वो इन रिश्तों पे बड़ी अहमियत देते हैं। उखुवत का रिश्ता है सबसे बड़ा, अरब में जो रिजाई भाई है उसका उखुवत का रिश्ता है। दूसरा यह है कि वो खालाजाद भाई भी हैं। एक खालाजाद, एक रिजाई भाई, बचपन का भाई, और एक चचा। जब उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, तसव्वुफ के उस्ताद ये सिखाते हैं, जो वज़ाइफ देते हैं यही आयात वज़ाइफ बनती हैं। जिसको सब्र सीखना हो यही आयात पढ़े कि कैसे कुर्बानियां दी गई। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद जिस दिन आपके सामने मक्का के मैदान में सारे हाजिर थे और बेबस थे इस्लामी लश्कर के सामने, उस दिन सारे पेश हुए कितार बनाकर। उस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मामला फरमाया, ला तसरीबा अलैकुम शाम, माफ करना। यही डॉक्टर साहब सबसे मुश्किल काम है। आप तो नफ्सियात के माहिर हैं, आपको तो इल्म है कि मरीज बनते कैसे हैं डिप्रेशन के आपके पास, ये साइकोटिक होते कैसे हैं, ये शिजोफ्रेनिक होते क्यों हैं, ये सारी बीमारियां क्यों हैं। मुझे पता है, मेरा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा वालिद, मेरा चचा, मेरा मामू, वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं अगर, और मेरे चचा, मेरे भाई और मेरे खालाजाद शहीद हो जाते हैं, और जिस तरीके से जालिमाना अंदाज में उनका सीना चाक करके जिगर निकाल के जिस खातून ने वो चबाया था, कैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमाया, रहमत लिल आलमीन, ला तसरीब अलैकुम यौम। ये सिखाया है हमें हमारे बुजुर्गान दीन ने। आप, मैं नाम लेना चाहूं अगर तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अभी के बुजुर्गान दीन से शुरू करूं और थोड़े अरसा पहले तक, हमारी पैदाइश के ज़माने में 50 साल पहले, मतीन मलिक साहब की 70 साल पहले, इनके वालिदैन के दौर में, एक बड़ी लिस्ट है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो जाती है। ये मशाइख कौन है जिनका हाथ ऊपर वालों के हाथ में आया, वो होते होते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। और पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था, ऑडियो सही नहीं थी, अब दोबारा दोहराता हूँ, कि हाथ जब जमा हो गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हाथ अपना रखा और अल्लाह ने ऊपर से कलाम नाजिल फरमाया, वल्लजीना युबायिऊनका युबायिऊन अल्लाह। और आखिर में क्या है, वो फौका ऐदी, कि क्या है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। अल्लाह का हाथ, जब तक अल्लाह वेरीफाई ना कर दे कि आपके हाथों पे अल्लाह का हाथ है, कोई तसव्वुफ का तरीका, कोई सुकून, कोई मकतब सनद याफ्ता नहीं हो सकता। और जहां सनद नहीं है, बेसनद है, कतन मोहतात हो जाए, वहां अमलियात होंगे, वहां धोखा होगा, वहां दुकानदारी होगी। वो खा आसमानों पे उड़ते फिरें, जहां सुन्नत रसूल की बैत नहीं है। औरतों की बैत कुरान में है डॉक्टर साहब, मर्दों की बैत का जिक्र है, हुजूर अकरम की सुन्नत पे बेशुमार मौके पे बैत है। हर मरहले पे मैं कहता हूँ, हर रोज मुझे एक बंदा मिले और मैं बैत करूं, मेरी तरीकत की बैत फसक नहीं होती, खराब नहीं होती। हमने ये अजीबो गरीब एक मामला बना लिया है कि हमने ये सोचा कि आपके पास जो पेशेंट रजिस्टर्ड हुआ होगा तो दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जाना। भाई दूसरा भी डॉक्टर है तो उसे खिदमत का मौका दो। हाँ, एक बात है,
انوارات الہیہ جو آپ کے نصیب میں لکھے ہیں، آپ تو اس مرشد کے پاس جائیں۔ جو آپ کے نصیب میں اب اٹیچمنٹ ہونی ہے، جن ارواح نے جن ارواح کے ساتھ معاملہ ادھر کیا تھا ادھر بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے تمام اسماء اور حروف کا علم اور جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کے کلام کے مقطعات کو 100% کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اگر 99% بھی آ جائے، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ 99 کا ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ 99 اسماء الہیہ کو آپ کا مرشد آپ کو اگر پڑھوا دیتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں 99% ہے علم، تو وہ دروازہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے علاوہ براہ راست نہیں ہے۔ لیکن اس میں چیز کیا شامل ہوئی؟ آیت الکرسی میں، سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں بما شاء کیا ہے؟ یہ بما شاء کا جملہ ہم نہیں پڑھتے اور ہم اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا سب کچھ میرا ہے، اللہ بما شاء، جس کو دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں، اللہ باذن ہی کیا ہے؟ ہم ان پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہمارا مرشد باذن اللہ، بے میری شک، پیدائش باذن اللہ، آپ کی بے شک، پیدائش باذن اللہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باذن اللہ، اصحاب کہف پہ نیند باذن اللہ، عزیر علیہ السلام پہ موت باذن اللہ۔ کیا باذن اللہ کے بغیر ہے؟ یہ ہے آیت الکرسی کا راز، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا قاسم واللہ یعطی، انما انا قاسم، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا میرا رب ہے۔ یہ بے ہے شک، عطائے ربانی، روحانیت کا کوئی اسکول ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ نہیں ہے، بالکل، کوئی وظیفہ اس کے سوا نہیں ہے۔ جو چاہے آپ کے نفس کو آگاہی الہام سے پائے، کشف سے پائے، ہے جو پچھلی بار ہم نے کہا تھا بصیرت مومن، کہ اللہ کی بصیرت سے ڈرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ پچھلے پروگرام میں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بے شمار واقعات ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بے پناہ واقعات ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے پناہ واقعات ہیں۔ کون سا صحابی ہے، کس کس کی بات کریں، کس کس پھول کی خوشبو کو سنگھایا جائے، یہ تو مرشد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو کون سے گلدستے کے قریب کرتا ہے، کون سا مزاج کہاں ملتا ہے۔ کیا پتا میرا مزاج حضرت ابو ذر غفاری والا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پتا میرا مزاج سلمان فارسی والا، اور حضور اکرم فرمائے یہ تو آیا فارس سے ہے میرا اہل بیت۔ ہم تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم درود پڑھتے ہیں، آل ابراہیم اور آل محمد، تو ہماری تو نسبت میں سمجھتے ان آتینا کل کوثر میں آل محمد آ رہی ہے، تو درود ہم اپنے اوپر پڑھتے ہیں کیا؟ ہم سلام اپنے اوپر کرتے ہیں کیا؟ ہاں کرتے ہیں۔ اتحیات کو پڑھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں، درمیان میں ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، پھر صلحاء کو لاتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ایسے ہے جیسے میں آپ کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں، السلام علیکہ، بے یعنی شک، سامنے ہے تو سلام ہو رہا ہے۔ یہ نماز کے اندر کرتے ہیں، کون سی نماز کے اندر کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں جبریل امین آئے تھے، پچھلی بار ہم نے حدیث احسان کا ذکر کیا، تصوف اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، یہ طریقہ احسان ہے۔ دیکھ رہے ہوں تو رب کو دیکھ رہے ہوں، نہیں دیکھ رہے ہوں تو دیکھیں گے، حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو قول۔ اور عام معنی میں کہ تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، ربانی ڈیوائن آئیز کے ساتھ، وی آر ان دا ڈیوائن آئیز۔ ہم بول رہے ہیں تو اس کی مرضی سے وہ چاہ رہا ہے۔ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ڈیوائن کی طرف سے آئے گا، تو ڈیوائن لائٹ جہاں ڈائریکٹ کریں گی وہ روشنی ہے، اور جو نہیں کریں گی وہ غاسق کے نزا وقب ہے۔ اگر غاسق کے نزا وقب آخری دو صورتوں معوذتین میں جس کی پناہ مانگی، ویب آف ڈارکنیس، غاسق کی نزا وقب، ویب آف ڈارکنیس ہے۔ اگر ڈارکنیس ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گروتھ نہیں ہو سکتی، میری نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان پھل پھول نہیں سکتا۔ منافق کو مسئلہ کیا تھا؟ اس نے آگے رکاوٹ بیریئر کھڑا کر دیا، اور اس نے سمجھا کہ میں زیادہ سیانا ہوں، اللہ نے اسے ایکسپٹ، ملاوٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ من غشا فلیس منی، ملاوٹ کرنے والا دین میں کرے، نظریے میں کرے، تسبیح میں کرے، وظیفے میں کرے، استاد شاگرد کے ساتھ کچھ اور معاملے میں اپنی ملاوٹ کرے، اپنے مفادات، اپنے انسینٹیوز کو لے آئے، بخدا وہ مرشد ہی نہیں ہو سکتا۔
جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرے گا، اور دیکھے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، نسبت کو، ہمارا ہاتھ جو مرشد کے ہاتھ میں دیا ہے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اس کے مصلح کو تو ہم نائب رسول کہتے ہیں، ممبر رسول کہتے ہیں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ورنہ آپ کی، میری اور مرشد کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو استاد کا منصب نبی اکرم نے عطا کیا، کیونکہ فرمایا نا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا، اب معلم بنا کر بھیجا ہے، مرشد بنا کے بھیجا ہے، پہلا مرشد اللہ تعالیٰ، پہلا معلم اللہ تعالیٰ، نبی اکرم کو سکھلا دیا وہ امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد جن کو انہوں نے سکھایا ہوتے ہوتے آپ تک بات پہنچی ہے، ہم کوئی امت میں نرالے نہیں ہیں، جو نسبت ہے فخر اس کا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قلب اطہر پہ قرآن کا نزول کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس نے آگے ان انوارات کو ان سینوں میں منتقل کیا، یہ گیم کچھ اور ہے، باتوں سے تو ہوگی نہیں، قول سے تو ہوگی نہیں، یہ تو قرار سے ہوتی ہے، قول و قرار کا، محبت کا معاملہ بے دل شک. میں ہے، قلب اور یقین اور ایمان اور احسان یہاں ہے، یہاں اس کا اقرار ہے، یہاں دیکھیں آمن تو باللہ دو طرح کی، مفصل اور مجمل، مختصر کہیں یا تفصیل کہیں، سکھایا کس نے ہمیں، بتایا کس نے ہمیں، قرآن کس نے دیا، فرمان کس نے دیا، ارشاد کا منصب کس نے دیا مرشد کو، وہیں سے آیا، اگر وہاں سے نہیں آیا اور کسی نے دکان کھولی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، یہ خریدتے وقت نا ڈاکٹر صاحب آپ کو خیر وہاں یورپ میں یہ خریدتے وقت برانڈ دیکھتے ہیں، یہ خریدتے وقت پیچھے ٹیگ برانڈ دیکھتے ہیں، یہاں ٹیگ دیکھتے ہیں، برانڈ دیکھتے ہیں، بیلٹ خریدتے وقت دیکھتے ہیں، جرابے، اور ہم انڈر گارمنٹس تک ٹیگ دیکھتے ہیں، دین بے شک. خریدتے وقت، تصوف لیتے وقت، روحانیت لیتے وقت ہم ٹیگز کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں بے نہیں ٹیگے دیکھتے؟ کے ساتھ کیسے نسبت ہو سکتی؟ اب آپ اس میں اضافہ کریں، میں تھوڑا سا، ان سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ، تو نور والے کہتے ہیں تو سارے اولیاء کرام نور والے، تو وہ جی جی جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا، اب آپ جی جی بات کو مکمل کریں جو کمی پیشی رہ گئی تھی۔ جی. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جیسا قرآن شریف میں آتا ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون، کہ حق اور جو باطل ہے اس کی آپس میں ملاوٹ مت کرو، حق کے ساتھ باطل کو مت ملا دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے اس کو چھپاؤ مت، اور یہی مقصد ہے ہماری آج کی اس سلسلے کو شروع کرنے کا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فہم و فراست عطا فرمائی ہے تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ، یہ آپ کے علم کی زکوٰۃ ہے کہ آپ یہ چیزیں لوگوں تک بیان کریں اور حق کو چھپائیں مت. اور اسی لیے ہم نے اس سلسلے کا اجرا کیا ہے. تو اب میں ملتمس ہوں گا جناب عبد المتین رفیق صاحب سے کہ آپ کچھ فرمائیں اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس موضوع پر کوئی اور باتیں ہیں، جس طرح بابا نور والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ارشادات ہیں تو وہ آپ ضرور بیان فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بڑی مدلل وظائف کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ گمراہی کے اوپر بھی ہے. اگر اس کا عنوان اس طرح رکھ دیا جائے کہ بھئی وظائف کا روشنی گمراہی، کیونکہ اس میں کافی بڑا اچھا ماشاءاللہ لیکچر دیا ہے. تو اب بابا جی نور والوں کا اس طرح ہے کہ میں 7ویں جماعت میں تھا، اور ایک سال سے مجھے ایک اعصابی بیماری میں مبتلا تھا، دوڑے پڑتے تھے. میرا جو خاندان ہے وہ متشدد اہل حدیث ہے. تو والد صاحب اس زمانے میں کوہستان، روزنامہ کوہستان اخبار تھا، اس میں جنرل مینیجر تھے. تو وہاں اخبار کے اندر ایک علامہ عبدالرشید ارشد صاحب تھے، تو اے ڈی مرزا صاحب تھے، وہ آلریڈی بابا جی کے پاس آتے جاتے تھے. تو والد صاحب سے انہوں نے ذکر کیا کہ متین کا علاج ادھر
بابا جی سے کرواتے ہیں، ان کے پاس لے کے چلتے ہیں. 1 سال سے مسلسل بیمار ہے، آپ حکیموں اور ڈاکٹروں کا علاج کروا رہے ہیں. تو والد صاحب نے ذرا ٹال مٹول سے کام لیا کیونکہ وہ اس طرح روایتی پیروں کو نہیں مانتے تھے. تو ہر صورت وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر وہ لے گئے. تو جب گئے تو بابا جی کا بڑا والہانہ استقبال، جس طرح بابا جی، اور بابا جی کا یہ تھا کہ جو بھی ادھر ڈیرا پہ، نور والوں کے ڈیرے پہ جاتا تھا تو بابا جی دور سے ہی دیکھ کے تو ان کا نام لے کے تو کہتے تھے کہ جی وہ جی ملک صاحب آ گئے، رحمتہ والے، نور والے، برکتہ والے. تو اس میں وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے الفاظ تھے تو وہ ایک کشش پیدا ہو جاتی تھی. وہ پھر 2 روز بعد مجھے والد صاحب ادھر لے گئے. تو بابا جی سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح میرا بیٹا ہے تو صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، آپ ان کو لے کے آئیں. تو 2 روز بعد گئے تو بس وہ ایسا جانا ہوا کہ بابا جی کو دیکھا تو میں آج تک اس کے بعد بالکل جی. اور انہوں نے ہاں جی بالکل ان کا بس وہ کہ بابا جی کا ایک نظر دیکھنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ متین صاحب کو 40 دن روٹی جو ہے وہ چینی کے ساتھ، سوکھی روٹی جو ہے نا وہ چینی کے ساتھ دینی ہے، تو کوئی اور چیز نہیں کھانی. تو بادام روغن کی بوتل اپنے پاس سے انہوں نے دی کہ یہ رات سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ جو ہے نا وہ، اور بادام روغن ادھر ہی نکلتا تھا ہاتھ سے. وہ بہرحال مطلب ہے کہ میرا چونکہ وہ میں جو بچپن تھا تو پرہیز تو ناممکن سی بات ہے کہ بھی بہر صورت وہ الحمدللہ کہ مجھے ادھر شفا ملی. تو پھر ایسا آنا جانا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو والد صاحب نے پھر کچھ آپ کا تعارف جو ہے نا وہ چھاپنا چاہا کہ بھی آپ کی حیات کے بارے میں تو سارا. تو وہ بابا جی نے ہی جب وہ کتاب ایک مرتب ہو گئی تو اس کا نام رکھا مکالمات. اس میں ماشاء بابا اللہ. جی کی سوانح حیات، جی سوانح حیات ہے اور استفسارات ہیں. تو اس طرح وہ کتاب جو ہے نا وہ مرتب کی گئی. پھر دوسری کتاب بابا جی کے بیانات کے اوپر شائع کی میرے والد صاحب نے، اور اس کا نام ہے کہ فاضل ماری لاہی. اچھا، نور کا اکثر ذکر اور نور والوں کے کیوں مشہور ہے؟ نور کے بارے میں بابا جی نے یہ بیان فرمایا کہ نور ہدایت کو کہتے سبحان اللہ، ہیں. ہاں، سبحان اللہ. نور ہدایت کو کہتے ہیں. عام طور پہ لوگ نور کے معنی روشنی کا لیتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، مگر چونکہ ہدایت میں بھی تو روشنی ہے نا، بے شک، اس بے لیے شک. انہوں نے جی تو وہ بابا جی نے فرمایا کہ نور جو ہے وہ ہدایت کو کہتے ہیں. تو اس طرح وہ نور والوں کے نام سے معروف ہیں بابا جی. اچھا تو ملک صاحب، جی ہم بات کر رہے تھے، جی آپ جی ظاہر ہے طویل سفر کر کے بھی آئے، لاہور سے جی جی تشریف کوئی لائے، نہیں. اور آپ کی مصروفیات بھی. جی جی آ، سید سرفراز حسین شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، ان کا تو ماشاءاللہ بولنے کا انداز جو میڈیا پہ آج کل آ رہا ہے قاسم علی شاہ صاحب کے جی ساتھ، جی جی ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ بتا رہے تھے جی جی کہ وہ بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ لوگوں کو آج کل ریفر کر رہے ہیں؟ کوئی تفصیل اس کی اب ہم وہ نہیں تفصیل ڈسکس اس کر طرح ہے سکے. کہ مجھے 2-3 صاحب ملے ہیں جو ان کے پاس محترم شاہ صاحب کے پاس جاتے تھے. تو وہ گئے کہ جی اس طرح یہ اپنی پرابلمس کے سلسلے میں. تو ان دنوں ان کو فالج ہوا تھا سرفراز شاہ صاحب کو. تو وہ پہلے سے کافی بہتر بھی تھے. تو سرفراز شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ نا انفینٹری روڈ پہ نور والوں کا ڈیرا ہے تو بابا جی کے ادھر
مزار پہ آپ جائیں، ادھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے۔ وہ اس طرح انہوں نے جو مجھے ملے ہیں 2-3 صاحب، ان کو ریفر کیا ہے یعنی بابا جی کے، اقتصاب فیض مزارات سے، جس طرح داتا صاحب کا واقعہ بھی ان کا ہے، ان کا ہے۔ تو مختلف مزارات پہ مختلف کیفیات، اور حضرت خواجہ معین الہند معین الدین جی چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن معتکف رہے سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، جی جی اور کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا تو میں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلا گیا، اسی میں لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پیش آیا تو وہ اپنے مرشد کے مزار پہ گئے تھے، اور تینوں کا مسئلہ حل ہوا ہے، جی جی اور تینوں ہسٹری کے بڑے بندے ہیں، اور بالکل تینوں سے 3 بڑے ملکوں میں نہیں، بر اعظموں میں کام چل رہا ہے اور پھیلا ہوا ہے، اور شرق تک غرب، اور یہ نور ہدایت جس کی یہ بات کر رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معلوم ہوتی ہے کہ وَإِيَا ہدایہ، کہ نور سے مراد ہدایت ہے، اور نور سے مراد قرآن حکیم بھی لیں تو ہدایت ہی، تو بالکل جتنا بھی ذکر بزرگان دین کا کریں تو ان کا تو ماشاءاللہ بہت کام ہے پبلشنگ کے حوالے سے، اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد بات کریں گے۔ بہرحال بات کو آپ پچھلے پروگرام سے اگر جوڑیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی بہت سارے وظائف مختلف مختلف لوگوں کو کیوں دیے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈال دیجیے محترم جی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب۔ صاحب۔ جی ڈاکٹر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو جو مختلف دی جاتی ہیں وہ ان کی روحانی کیمسٹری کے حساب سے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص ہے اس میں شکر کی کمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو مینٹر ہے وہ اس کو اس بات کی طرف لگا دے کہ یا شکور ہو یا شکور ہو پڑھا کرو، تو یا شکور ہو یا حلیم پڑھو، یا کوئی اور شخص جو کہ بہت غریب ہے تو اس کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے وہ مستغنی ہو جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہو تو ایسا وظیفہ آپ کو مرشد دیتا ہے کہ جو کہ آپ کی روح کی کیمسٹری کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ایک جو دوستی ہے وہ بہتر ہو جائے اور ایک تعلق اسٹیبلش ہو جائے۔ اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ کو وہ کروڑ پتی ارب پتی بنانے کے لیے وہ دے رہے ہیں، یا کوئی لاٹری ٹکٹ جیتنے کے لیے یا کوئی نوکری لگانے کے لیے، ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا وظائف کا۔ وظائف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنا، تاکہ آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہو سکے اور آپ آخرت کے لیے زیادہ محنت کر سکیں۔ تو جی جو بالکل یہ تو اہل اللہ جو آپ کو وظائف دیتے ہیں، باقی وہ لوگ بھی ہیں جو کہ بتائیں گے کہ جی فلاں وظیفہ پڑھ لو تو یہ کام دنیا کا ہو جائے گا۔ اس میں سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہوتی ہے علاج معالجے کے لیے، اور اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی افادیت ہے کہ سورۃ الرحمن میں شفا موجود ہے، سورۃ الضحیٰ میں ڈپریشن کا علاج موجود ہے۔ تو دنیا کی جو ہوتی ہیں ہمارے دنیاوی معاملات، اس میں سب سے بڑا اور ایک جو جائز کام ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو شفا کے لیے آپ کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ پھر اسی طرح قرض کی خلاصی کے لیے تو اس کے لیے بھی وظائف ہے، لیکن پھر یہ کہ خالصتاً اگر دنیا کمانے کے لیے ہو اور دنیا داری کے لیے ہو تو اس سے پھر اجتناب برتنا چاہیے۔ تو آپ میں سے کوئی اب اگر اس بابا میں جی کے ڈاکٹر بابا جی جو ہے نا وہ وظائف میں صرف ایک ورد فرماتے تھے کہ یا وضو تو کرا کرو ہر وقت۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जी या वदूदो, तो मैंने नहीं, अपने जितना अरसा मैं जाता रहा हूँ, 78 में विशाल हुआ बाबा जी का, तो 67 था, 1967 का साल था जब हम गए उधर, तो 78 तक मुसलसल जाते रहे। तो कोई ऐसा वज़ाइफ नहीं बताया कि ये पढ़ा करो, वो पढ़ा करो, नहीं। कहते हैं बस या वदूदो का विर्द किया करो हर, और उसकी कोई गिनती नहीं बताई कि इतनी बार पढ़ना है, कहते हैं हर वक़्त पढ़ा करो। उसकी कोई वजह बताई थी कि या वदूदो क्यों? हाँ, बस वो एक्चुअली चूँकि मैं तो छोटा था, तो एक नौवीं में था ना, तो कोई ऐसा, और किसी जो ने कोई मैंने ऐसा जी, जी। नहीं मेरे इल्म में है, अच्छा, अच्छा। आपने खुद वजाहत फरमाई जिस महफिल में उन्होंने ज़ाहिर है जी, हुजूर जी। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाँ। फॉलो का, तो एक महफिल में उन्होंने कहा था जो सवाल पूछने पूछ लें, जी, तो जी। उस महफिल में कोई लंबे चौड़े 40 के करीब सवाल हुए थे। अच्छा, अच्छा। उसमें वज़ाहत में एक और मुकाम पे भी उन्होंने फरमाया कि ये महबूब और मुहिब की यकताई का मुकाम बुध है, हाँ, बिल्कुल, वदूद बिल्कुल। उससे, हाँ, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। हुजूर अकरम पे दुरूद भी हो जाता है हो वदूद जाता है, कहने से, और बदूद अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए जो है उनके वो लिए। भी है। दोनों हाँ, मुकाम का ये इज्तिमाई है हाँ, इसमें, बिल्कुल, वो तो यानी मुहिब मोहब्बत इसलिए अता है कि करने वाला, मोहब्बत, हाँ, दोस्ती, एक दोस्ती, मुहिब अता के करने मैंने, वाला, हाँ, बुध अता महबूब मोहब्बत और अता मुहिब करने। बिल्कुल बजा है, तो ऐसे ही है। इस हवाले से वो मैं जहाँ समझता हूँ डॉक्टर साहब के कोई भी बुजुर्ग हैं, हम जितने भी बुजुर्गों का मामलात को देखते हैं, पिछले प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे, अ, हर एक के अंदर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो अपने जो सालिकीन है वह इज़ा साला का इबादी, मतलब पढ़ने के अंदाज में ही जो अरबी थोड़ा सा हम शगफ रखें, वह एजा साला का और ए हबीब जो सवाल करे तुझसे, आपसे, इबादी वो मेरे बंदे हैं। तो सुभान दोनों अल्लाह। का अपना अपना मोहब्बत, वो वदूद वालों का अंदाज भी ऐसे ही होता है मोहब्बत वालों का। वह इजा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, और जब तुझसे सवाल करें तो फिर बता दो मैं करीब हूँ, फिर मेरे बंदे हैं, फिर मैं करीब हूँ, बेशक। वैसे करीब नहीं हो। और तौबा की आयत में भी जो आपके पास तशरीफ ले आए, जो आपके दर पे आ जाएं और फिर आप भी उनके लिए तौबा फरमाएं, तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो बिल्कुल। बेशक। मुर्शिद का मुकाम अगर नयाबत नबवी सल्लम, अगर, अब अगर मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर और मगर में रखा क्या है जो हम अक्सर अगर मगर करते रहते हैं। मैं इसको जरा तत्बीक करता हूँ पिछली बार भी, कि औलिया कराम के यहाँ मसलक परस्ती फिरका वारियत नहीं होती। नहीं। क्यों? मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, वो पूरी दुनिया को एक निगाह से देखते हैं। रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से आगाज होता है, वन नास तक जाता है, तो वो सारी इंसानियत के लिए और बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए सरापा रहमत और शफकत होते हैं। मैं पिछले प्रोग्राम की तरह लिमिटेड कर दूं तो खुलफाए राशिदीन अल महदीन की बात करते हैं। ख्वाजा अब्दुर्रहमान शौरवी हरीपुर वाले हैं, वो पिछले प्रोग्राम में जिक्र हुआ, उनकी अगली बात याद आ गई खुलफाए राशिदीन से। एक उम्मी वली हमारे कह रहे हैं, पीर मेहर अली शाह के दौर के हम सफर हज के, वो फरमाते हैं कि जो बैत हुई हुजूर के बाद, ये तरीकत की भी बैत थी, ये सिर्फ सियासत की बैत नहीं थी, ये दीन की बैत थी। यही चली है झगड़ा करबला में जो हुआ, इसी बैत के वजह से, बेशक। इसी हक पे इमाम हसन के इस्तीफे पे नहीं हुआ। जब आप मौजूद हैं और आप मुर्शद हैं और आपके मुकाबले में एक जालसाज खड़ा हो जाए, उस वक्त आप पे वाजिब है कि आप दुकानदारी ना कर दें, दीन को बेचने ना दें, वो बेशक। मतलब कारोबार ना बनाने दें। सिर्फ अगर मैं पेश करूं तो मिसाल, अब बात वही मुकत्तियात वाली हरूफ वाली आ जाती है, मेरे जहन में पॉइंट था तो मैंने वो अभी पेज पे लिखा, काफ हा या ऐन स्वाद, आयात मुकत्तियात। लोग कहते हैं हरूफ मुकत्तियात है, मैं जब भी कहता हूँ मैं कहता हूँ आयात मुकत्तियात, आयत। बेशक। बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक की स्वाद आखिर में जो है, ये टॉप पे चली जाती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हामीम ऐन सीन काफ, अगले 5 के पैटर्न के साथ। और हामीम साथ पता किए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जितने लाइफ बेल्ट हैं उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलता है। नबूवत और रिसालत, नो मोर मैसेंजर,
after the completion, وہ جو جس دن دین مکمل ہو گیا, جس دن انعام مکمل ہو گیا, جس دن خیر مکمل ہو گیا, اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے. میں بڑے اہم مسئلے کی طرف کر رہا ہوں کہ مرشد کرتا کیا, نفرتیں دور کرتا ہے. سب سے پہلے نفرت اوپر اپنے دادا نانا چاچا ماموں ان کے درمیان نفرت نہیں ڈلوانی. ذکر ہی نہیں کرتے. جو حیادار والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتاتے یہ ہمارے جھگڑے ہیں, تو یہ تو ہم بچپن میں ایسے گالم گلوچ بھی کرتے رہے اور گریبان بھی ہرگز نہیں, ہم اپنے بچوں کو بتانا پسند ہی نہیں کریں گے. نہیں. تو ہمارے مرشدوں نے کیا بتایا, انہوں نے بتایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان وہ اللہ. مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں صدیق کی بات کرو, صداقت کی بات کرو. غار میں کون ہے دوسرا؟ مرشد کہتا ہے اپنی ذات کے غار ہرا میں پہلے داخل ہو. رومی رحمت اللہ علیہ فی معافی کا کوشچن حمزہ سروانی صاحب سے میں پچھلے اگست سے لے کے آج تک بات چیت ہماری چل رہی تھی. آج میں ان کے باقی پارٹیسپینٹ بھی ہیں, یہ نقطہ میں نے کبھی بیان نہیں کیا, وہ آج آپ کے سامنے اور ملک صاحب کی صحبت میں بابا نور والے کا کوئی وہ لائٹ ایسی ہے کہ بولنا پڑ رہا ہے. جی بسم فی اللہ. معافی ہے, اپنی ذات کے غار ہرا میں گھس. کہاں بار تلاش کرتا ہے؟ وفی انفسکم, یہ اللہ کہتا ہے افلا تبصرون, دیکھتے کیوں نہیں ہو, غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت غار ثور ہے. اپنی ذات کے غار ہرا سے مرشد پہلے داخل کرتا ہے, پھر کہتا ہے اب کمپینین تلاش کر جو صدیق ہو, جو صادق ہو, جو صادق کی تصدیق کرنے والا صدیق ہو. پھر آیات, ابھی ظاہر ہم درس قرآن نہیں دے رہے, مکالمہ کر رہے ہیں. وہ جو دو میں سے دوسرا جس انداز میں اللہ نے دہرایا ہے سبحان اللہ. قربان, سبحان اللہ. اب وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ جائیں. غار ثور میں جلوہ آرائی صدیق نے دیکھی. غار ثور میں صدیق نے دیکھا دشمن آ گیا سر پہ, مارے گئے پکڑے گئے. محبوب فرماتے ہیں لا تخف ان اللہ معنا, یہ فی معافی ہے جہاں کوئی خوف نہ رہے. میرے سامنے کھڑا ہو اور مرشد کے گھبرانا نہیں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں, لاکھ کی فوج ہے, جنات کی فوج ہے, آپ پہ واجب ہے, آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین ہے کہ میرا مرشد ان سے جڑا ہوا ہے, لہٰذا بدر کی فضا پیدا ہو جائے گی, آپ جیت جائے گی. اب اگلے سٹیج پہ آتے ہیں, صداقت کی امتحان سے نکلے غار ثور سے. بڑا عجیب معاملہ ہے. صرف صداقت, لوگوں میں منوائی کیسی جائے گی؟ کورٹ روزانہ بیان دے رہی ہو لیکن منوانے والا کوئی نہ ہو. وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پڑتی ہے. جس دن فاروق اعظم حضرت عمر آتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں کہ کھلی نماز ہوگی, کھلی اذان, حضرت بلال جاؤ اوپر اور اذان, تو میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. سارے موجود تھے پہلے ڈاکٹر صاحب. یہ مرشدوں کی بھی الگ جلالی روپ ہوتے ہیں. کوئی مجذوب عمر فاروق والا سٹائل پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے کرو یہ اعلان, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. گردن کاٹ کے رکھ دیں گے, ان کی گردنوں سے بوجھ ہٹا دیں گے. تو اس دن پھر وہ اعلانیہ ہوتا ہے. یہ ہے عدل فاروقی. لیکن سخاوت نہ ہو تو عدالت کا, صداقت کا نظام معاشرے کا قائم کیسے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پینے کا روٹی. اچھا مزے کی بات ہے, پچھلے پروگرام میں بات ہوئی, آواز صاف نہیں تو آج وہ دورہ میں پوائنٹ خود ہی آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مسلک ہے نا, ایک صداقت پہ قائم, ایک عدالت پہ قائم, ایک شجاعت پہ سبحان اللہ, اور ایک صحابت پہ قائم. کیا جود و سخائے حضرت عثمان غنی, حیائے عثمان غنی, اور جس میں حیا نہیں جو چاہے کرتا پھر. اور قرآن پہ اور حضور کی بات یاد آ گئی تھی کہ عثمان تم سے اگر کوئی فتنہ نکلا نا قیامت تک نہیں رکے گا. حضرت عثمان نے کہا فوجیں ایک طرف, آرمی چیف دوسری طرف, میں آرڈر نہیں دے رہا. اور یہ جانتے تھے سارے, اور آج تک ہم اس کا معاملے کو اس کو دیکھتے ہیں. ہم کس چیز کی نسبت, ہمیں ہمارے مرشدوں نے کیا سکھایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب اس کو انگریزی میں اگر کہیں, جنہوں نے جو those companions were attracted towards Prophet صلی اللہ علیہ وسلم,
وہ ان کی اٹریکشن پروفٹ سے تھی. اگر ہم ریپلسو ہو جاتے ہیں, اگر ہمیں ریپلشن ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے نور محمدی, نور ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے اندر, ہمیں نہیں ملا ایمان اگر ہم یہاں جھگڑے پیدا کروائیں. محرم آ رہا ہے اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم اتحاد بے امت کی شک بات بے کریں. شک. ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سکھایا, ہمارے مرشدوں نے. اب بات کرتے ہیں مولا کل حضرت علی رضی اللہ سبحان تعالیٰ. اللہ سبحان اللہ. ماشاء دیکھیں کسی ایک کی بھی پیروی کریں. کراچی میں ایک بہت بڑے ڈیفنس کے عالم دین ہے, نام نہیں لینا چاہیے, جانے دیں, صوفیوں کا گاؤں تھا, جانے دیں, ٹھیک ہے, ماننا تو مانو, نہیں جانا تو اگلی دکان پہ جاؤ. بات ہوگی, میں نے کہا یہ حدیث درست ہے, کسی ایک کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. میں کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکری ہوں اور میں پیروی کرتا ہوں, اور میں اب آپ سے بات کرتا ہوں, میرے نزدیک ان کی موجودگی میں سب کچھ حق تھا اور آج بھی حق ہے. لیکن بات یہ بتائیں کہ جس کو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں, من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جو پیر مہر علی کی رحمت اللہ علیہ کی ساری شاعری جس کے گرد گھوم جاتی ہے, اور اوپر صوفیاء کرام کے پاس جائیں, اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری نسبت جب اتنی ڈائریکٹ اہل بیت سے ہوتی ہے, تو ادب کا دامن تو ہم نے ابھی گفتگو میں, یہی تو نئی نسل کے لیے تعلیم ہے سب کے لیے. بے صوفیاء شک کرام کی درگاہوں پہ گالی تو کبھی نہیں دی گئی, برا تو نہیں کہا گیا, یہاں تو کوئی ڈس بیلنس نہیں ہو سکتا. لیکن محبت میں جب ہم دیوانے ہوتے اور کہتے ہیں علی کے ملنگ ہیں, تو ہمیں حضرت علی نے وہ لائٹ دی ہے. اور بخدا میں آپ کو یہ نہیں, میں مطلب کچھ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی, میں کہہ رہا ہوں بخدا وہ لائٹ دی ہے. بے اگر شک. نہ ہوتی, نہ آج آپ بیٹھے ہوتے, نہ میں بیٹھا ہوتا, نہ ہم بات کر رہے ہوتے. لائٹ اس دروازے سے آتی اور جاتی ہے, سبحان اللہ اس سے سبحان زیادہ اللہ. بات کرنے کی بہت ضرورت خوب نہیں. بہت جو خوب. دیکھا آپ نے دیکھا, جو دیکھا میں نے دیکھا. اب اس بیلنس کو آئیں تو شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کا ہو یا حسنین پہ, سبحان وجود کا اللہ. ٹکڑا, لخت جگر, لخموں کا لخمی جہاں کہہ دیا جائے, وہاں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ وہاں محبت کے سوا کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی ایمان کا ذرہ ہے تو حسنین کے در کی خیرات ہے. اب آپ آگے فرمائیں کہ کیا مرشد کی تعلیم اس کے علاوہ بھی ہے ہمارے؟ جی میں اسی میں جو اپنے وظائف کے بارے میں کہا تھا, تو مجھے وہ جو فیصل آباد والے ہیں, سالار والا والے ہیں, دارالاحسان کے صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی وہ بات یاد آئے گی کہ ذکر دائمی, تو مرشد جو ذکر دیتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ذکر دائمی, اور ایک ہوتا ہے ذکر خاص جو وہ کسی کسی کو دیتا ہے, لیکن ذکر دائمی سب کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کے مرشد تھے ان کا ذکر دائمی تھا یا ودود ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار آپ بن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے یا ودودو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور حد درجے کے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں, اور آپ بھی مجھ سے عشق کی حد تک محبت کریں جو آپ کرتے ہیں, اور ہمارے درمیان ایک محبت کا تعلق بن جائے. اسی طرح صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا حیو یا قیوم پر عمل کیا, اور یہ آپ کا ذکر دائمی تھا. جی اور پھر اس کے بعد جو سید سرفراز شاہ صاحب اور صوفی نسیم صدیقی صاحب, انہوں نے جو ذکر دائمی دیا وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت اس کے اوپر زور دیا جائے اور خلق خدا کے لیے مہربان ہو جایا جائے. لیکن ایک ذکر دائمی ایسا ہے کہ جو تمام سلاسل میں ہے, اور تمام کے تمام جتنے صوفیاء ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں, اور وہ ہے درود شریف, کہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ پڑھے جائیں, اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھا جائے, چاہے اس میں کوئی بھی درود شریف ہو, چاہے وہ صلی اللہ سے شروع ہوتا ہو یا اللہم صلی سے شروع ہوتا ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ذکر دائمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر دائمی کرنے والا بنائے, اور پھر قرآن شریف کو پڑھا جائے, وہ اس کی اپنی ایک افادیت ہے. تو خیال میں آج کے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہوتا ہے, تو آخر میں جی تھوڑا سا مختصر ضرور جو ابھی ضرور میں آپ ہی فیصل کو صاحب نے دعوت دینے ذکر والا کیا, تھا.
جی جی مہر علی شاہ صاحب کا، کہ وہ ادھر نا کلام پڑھا جاتا تھا، نعت بھی ہوتی تھی، تو وہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو وہ حضرت مہر علی شاہ صاحب کا وہ کلام جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں، آف ہو گیا، نہیں اچھا اچھا، تو وہ اپنا بابا جی نے فرمایا نوٹ، بابا جی اس طرح کوئی بات کرتے تھے تو اس طرح ہاتھ اٹھا کے تو کہتے تھے کہ نوٹ، یہ ان کا ایک طرز تھا، تو وہ کہنے گستاخ اکھیاں نہیں مشتاق اکھیاں کتنے جا لڑی، بے شک بے اور شک آج یہ ہاں جی، کہتے ہیں کہ آپ نسبت دیکھو کہ کس کہاں کہہ رہے ہو، تو لہٰذا یہاں گستاخ نہیں مشتاق اکھیاں کتنے جا لڑی، اب یہ اصلاح اس طرح بابا جی نا فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال نے وہ کہا کہ ہر تقدیر سے پہلے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے تقدیر جی سے بتا خدا تیری بندے سے، تو بابا جی نے فرمایا نہیں تقدیر نہیں، تقدیر کا ذکر نہ کرو، ہر تدبیر سے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہر تدبیر سے پہلے، کیونکہ تقدیر کے اوپر کوئی نہ بات کرو، تقدیر اس کے پاس ہے، اور تقدیر کے اوپر بحث نہ کیا کرو، تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہر تدبیر سے پہلے، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب بابا جی کے ملفوظات کو بھی کمپائل کیا، وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے ملفوظات کے نام سے، تو ایک جگہ پہ پھر اس کے بعد ہم نے دو کتابیں جو ہے نا ڈاکٹر علی محمد صاحب دادا ہیں حضور پر نور کے نا، تو وہ خطوط تھے ان کے پاس، تو ہم نے وہ خطوط جو ہیں جو خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں لوگ لکھتے تھے کہ بابا جی یہ خواب آیا تھی اس کی آپ تعبیر بتائیں، تو وہ میں نے ان خطوط کو تعبیرات کے نام سے شائع کیا ہے، تو جو باقی جنرل خطوط تھے اس کو مکتوبات کے نام سے، تو سبحان اس اللہ طرح 5-6 جو ہے نا کتب وہ ہو گئی ہیں۔ بابا جی نے قرآن پاک کی تفسیر بھی جو ہے نا وہ لکھوائی تھی، جو کہ ماشاء اللہ ادھر ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے چھاپی، اچھا مگر انہوں نے اس تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ تھوڑی سی بہت رد و بدل بھی کی جی 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 ہے بعض مقامات پہ نا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ایک ادھر سیکٹری صاحب ہوتے تھے، تو وہ سیکٹری صاحب دونوں صاحبان لکھتے تھے تفسیر، وہ تفسیر نہیں مل رہی تھی، تو ابھی کوئی 6-7 ماہ پہلے مجھے وہ مل گئی یہ تفسیر، اب میرا ارادہ ہے کہ وہ تفسیر بالکل ہو بہو، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، جیسے بابا جی نے لکھوائی ہے ویسے ہی شائع کی جائے۔ پھر آپ نے اس کا نام جو ہے نا وہ فرمایا تھا کہ اس کا نام الادیان رکھا جائے، تفسیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں اب اس پہ کام شروع کروا رہا ہوں، تو وہ 7 جلدوں میں وہ بھی ہوگی تفسیر بابا جی کی، بابا جی کے بیانات اور اس طرح تفسیر ساری، تو یہ قرآن پاک کی ایک طرح کی مطلب ہے کہ وہ ساری تشریح ہے، تو انشاءاللہ اس تعالیٰ پر جی کام ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ دوست احباب آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی بہت کام شکریہ آپ کا، بزرگان دین کی جی جی اشاعت کے لیے ہوگا، جی جی، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی مل کے انشاءاللہ ہم بھی کچھ چیزیں ایڈ کریں گے۔ انشاءاللہ انشاء انشاءاللہ، ہماری اللہ خواہش تو ہے کہ کچھ جیسے دین خالص کی بات ہوتی ہے، طریقت خالص کی بات بھی ہونی چاہیے، جی جی بے بالکل، شک بے شک تو یعنی ہم فیکٹس کو فکشن سے الگ کر کے رکھیں ہاں ہاں اور فیکٹس پہ کریں، کیونکہ فکشن پہ تو دکانیں اور بازار قائم ہیں، بالکل بے بالکل، شک تو حضور تفسیر کے اکرم بارے کا میں دین تو یہ جی نہیں ہے، نہیں ہے دین نہیں ہے، خالص تو یہی ہے کہ طریقت بھی خالص ہونی چاہیے، بے احسان شک ہو تو پورا ہو، اور حل بے جزاء شک الاحسان الا الاحسان۔ جی بے بے شک شک بے شک، تو بابا جی نا سلطان الحقیقت جو ہے نا وہ لکھتے تھے، آپ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم حضرت سلطان باہو کے بعد ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہم 5ویں سلطان ہیں، کل 7 سلطان ہوں گے، سبحان اللہ ہم ان سے 5ویں سلطان، وہ سلطان العارفین تھے، ہم سلطان الحقیقت ہیں، تو واہ اس طرح واہ تھا وہ، واہ واہ جی، تو بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی، گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ اور آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، اگر آپ لاہور شریف میں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو لاہور سے آن لائن لے لیں گے اور آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے، جی کیونکہ یہ انشاءاللہ ہماری تو انشاءاللہ، آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ راول پنڈی میں ہی ہوں، میں خود بھی راول پنڈی میں نہیں ہوں اس وقت، تو یہ ایک آن لائن سلسلہ ہے، تو آپ کوشش کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیے تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ
डॉक्टर साहब ये हमारे हाथ लगे, हमने काबू कर लिया। हमने कहा आपस में भी मुकालमा करें आपसे भी, और दोस्तों को भी पता सुभान चले अल्लाह। कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ लोग, हर बंदे के पास अपनी एक हिस्ट्री होती है बेशक तरीकत के अंदर, सलूक के अंदर। तो बिल्कुल। बेशक। इंशाल्लाह ताला इनके पास जाना है, ये मुझे पकड़ने के लिए आए मैं हैं। ये बिल्कुल इनको लाहौर लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो मैंने कहा प्रोफेसर अल्लाह साहब ताला को लेके जाएगा तो इंशाल्लाह वाली बात है आप वाली, तो जरूर। फिर जाएंगे, वरना मेरा कोई इरादा हिलने का नहीं है, मशरूम को जबरदस्ती लेके जाओ। सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लोजिंग से पहले वज़ाइफ पे पिछले प्रोग्राम में जो चीज़ें नहीं मतलब साउंड की वजह से क्लियर हो सकी, मेरा ख्याल आप क्लोजिंग नोट ही चाहते हैं, जी जी 2 मिनट जरूर। का क्लोजिंग नोट जी दें। जरूर, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमारे जितने मशाइख हैं उन्होंने ये असबाक, मैंने लेसन्स कह रहा हूँ, असबाक कहाँ से लिए, जिन्हें हम वेर्द वजीफा या तस्बीह या जो मर्जी कहें, जिक्र इलाही है बहरहाल, और नसीहत भी जिक्र इलाही है। कुरान में जिक्र के मुख्तलिफ मोड्स आयात में वाज़े हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुकामात पे कुछ सहाबा को पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जब भी देखते, हत्ता कि हिस्न हसीन में खातून को कहा तो उसके मुकाबले में एक छोटी तस्बीह का जिक्र फरमाया कि तू जो इतने घंटों से पढ़ रही ना फजर से लेकर शराक तक, मैंने ये कलमा 3 बार पढ़ा है, इसका अजर उससे ज्यादा है। कभी साहबी से पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, उसको वैलिडेट कर दिया, यानी उसके लिए ज़रूरी था। कभी उसमें तब्दीली कर दी, कभी तरमीम कर दी, कभी इजाफा कर दिया, कभी किसी को बराह रास्त कोई दुआ अता कर दी और तस्बीह अता कर दी। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये यौमुल अरफा वाली हुजूर ने फरमाया दुआ वो है जो मेरी और मेरे तमाम पैगंबर भाइयों की पसंदीदा और अफजल तरीन दुआ है। डॉक्टर साहब वो क्या है दुआ? मुझे तो उसमें दुआ वाला कोई जुमला नजर नहीं आया, और हुजूर फरमा रहे दुआ है। मैं इसको देखा है, मैंने कहा हुजूर तो दुआ अल्लाह की याद को कह रहे हैं कि तुम अल्लाह का नाम लो तो तुम मांग ही रहे हो ना, बंदे हो तुम, बंदगी में अब्द बन गए हो, तो गुलाम जब बादशाह के सामने पेश हो तो बादशाह को पता होता है इसकी क्या जरूरत है। लिहाजा वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, ये कलिमा इतना पसंद है, इसको हुजूर ने दुआ फरमाया है। सुभान और अल्लाह। पिछले साल भी एक हमारे साहब हैं लाहौर में, बहुत ज्यादा हमारे दोस्त तकरीरें करते रहते हैं, मजमा भी बहुत बड़ा होता है माशाल्लाह। तो मैंने उनसे कहा था कि इसको दुआ साबित कर दें, ये कहते हैं जी बस हुजूर ने फरमाया तो साबित होगी। मैंने कहा एग्जैक्टली, लेकिन हुजूर ने जो नहीं फरमाया और आप दिन रात जो है ना लोगों को देते हैं, और 50,000 वज़ाइफ आप कर चुके हैं ऑडियो प्रोग्राम में, मिलियंस ऑफ व्यूवर्स हो गए हैं, व्यूवर मिल गया, मोनेटाइज हो गया, पैसा मिल गया, मजमा लग गया, क्या हुजूर अकरम ने ये कहा था? वो जो फलां ने कहा तो यही तो बड़ा फायदा है भाई, मियाँ बीवी के दरमियान नचाकी ऐसे दूर कर दो फलाना सारा कुछ। क्या हुजूर अकरम सल्लम के दौर में मियाँ बीवी नहीं होते थे? क्या हुजूर अकरम सल्लम के दौर में वहम नहीं होते थे? क्या हुजूर के दौर में वसवसे नहीं होते थे? क्या हुजूर के दौर में जिन्नात नहीं होते थे? क्या हुजूर के दौर में मुनाफिकीन कुफार शयातीन नहीं होते थे? सब कुछ होता था, मोमिनीन कभी नहीं झुका। हुजूर ने क्या फरमाया? वसवसा है नहीं ईमान है, जब साहबा ने कहा, और वसवसा दूर कर रहे हैं। हुजूर ने तो फरमाया अल्लाह का शुक्र है शैतान की शैतानत को अल्लाह ने वसवसे में बदल दिया, और वसवसा मोमिन को मुतासिर नहीं करता। अगर मैं कहूं तो मोमिन को नहीं मुतासिर करता, लेकिन मैं दावेदार हूं जी मैं मोमिन हूं, तो अल्लाह कहता है सूरह नास पढ़, सूरह फलक पढ़, वसवसा तेरा तब दूर होगा, तू मोमिन नहीं है। क्यों नहीं मोमिन है? अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, बड़े दावे हैं तुम्हें ईमान लाने के, ईमान ले आओ ना। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ ना। ये क्या दावे हैं? जब मुर्शिद कह दे तेरा ईमान मुकम्मल है, तो इसका मतलब है नियाबत में वो कह रहा है, खिलाफत में वो कह रहा है, और ये खिलाफत खिलाफत इलाहिया के ज़मन में खिलाफत नबवी से सल्लम है। सल्लल्लाहु। हर वो वजीफा जो मुर्शिद आपको दे दे, मैं पिछले प्रोग्राम में वो साउंड वाला जी बंद जी जी। तरीमा, जैसे शाह साहब ने भी कहा, बुजुर्गों ने कहा है, ये ख्वाजा अब्दुल रहमान चौधरी रहमतुल्लाह अलैह की तख्ती पढ़ी है, और अलिफ का सबक दे तो अलिफ लाम मीम का अलिफ है, अलहम्दो का अलिफ है, इसकी नेकियां कुरानी है, ये डिवाइन वर्ड्स है, ये डिवाइन वर्ड है। ये एक अलिफ कहना, अगर मुर्शिद कह दे 10 साल अलिफ पढ़ो, तो इक्को अलिफ दरकार वाले ने क्या कहा है? बेशक। उसको मुर्शिद ने क्या बताया था? इस अलिफ में वो क्या है, इसकी बनावट में, इसकी साख में, इसके तख्लीकी रूल में, और इसके अंदर खुद देखें कि ये अलिफ होते हुए पूरे के पूरे कुरान में इस्तेमाल होता है, तो हमजा में कन्वर्ट हो जाता है। सुभान अल्लाह। अलिफ का इस्तेमाल क्या है?
अलिफ हिडन है, छुपा हुआ, और इस पे शेख अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें की हैं वो इंशाल्लाह फिर किसी मजलिस में करेंगे। वजीफा वही है जो मुर्शिद दे दे और जो कुरान और सुन्नत में है, और उसकी रोशनी में। हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो मलिक साहब की बात जरूरी थी करना, तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने जो मसला लेके साइल आ जाए, साइल को दुत्कारना तो नहीं है। तो मुर्शिद ने सुन्नत नबी और कुरान को हुक्म है फम्मत साइल फला तनहर, और जब तक हार और तनहार का जब जुमला आ जाए तो मुर्शिद ने आपके सवाल को एड्रेस करना है, आपको अता करना है। कुछ वो बता के अता करता है, कुछ बताए बगैर कैसे अता करता है। जैसे बल्ब जल रहा है, हमारे ऊपर रोशनी पड़ रही है, बेशक मुर्शिद को देखना ये ईमान है। साबी साबी बना कैसे, साबी साबी बना कैसे? हुजूर को देखा, हुजूर की महफिल, सोहबत से सहाबे। तो मसला तो हल सोहबत से होता है। कोई बताए दुनिया का बंदा बगैर ईमान के जनरेटर के बंदे के, बगैर शुएब के मूसा बना हो, बगैर गार हिरा में अल्लाह ताला के मामलात उम्मी का बराह रास्त तदरीस के बगैर जिब्रील अमीन को न भेजा गया हो, और न सीने से लगाया गया हो, और न कैफियत तारी हो। कल्बी मामलात को तो कैफियत आज बड़े पढ़े लिखे आ गए, कहते हैं जी जल्द की कैफियत ही कोई नहीं थी। कैफियत पे बात करने आए तो फिर हुजूर अकरम से बात चलेगी, हजरत अबू जर गिफारी के जनाजे तक आएगी, फिर सुभान अल्लाह। उनके जनाजे तक बात आएगी। कैफियत का पता तब चलेगा। क्या आप उधर नॉर्मेलसी के फार्मूले लगाएंगे? आप हजरत बिलाल हबशी की दाढ़ें मार मार के रोने को फतवे लगाएंगे? आप उस पर फैसले देंगे? जब आजान दी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और हसनैन की ईमा पे हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की दरखास्त को रद्द नहीं कर सके हजरत बिलाल हबशी। जब आजान दी, कोहराम मच गया मदीने की गलियों में, लोग धड़ाधड़ बाहर आने लगे, चिल्लाने लगे, नबी अकरम की याद ताजा हो गई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की याद ताजा हो गई। लोग का नबी अकरम का मुअज्जिन अजान दे रहा है। ये ईमान होता है जिसका नाम ईमान है। आप बैलेंस की बात करते हैं, ये बैलेंस है जो, हाँ, जज्बात मोहब्बत, फर्त मोहब्बत, एतदाल की बात अपनी जगह है, जहाँ एतदाल की बहुत बातें करते हैं जी, गैर मुतदिल नहीं होना चाहिए। ईमान में, अल्लाह की रसूल की मोहब्बत में और मुर्शिद की मोहब्बत में कोई एतदाल नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशिद्दाउ हुब्बिल्लाह। अशिद कहते हैं, अल्लाह कहता है शिद्दत से मोहब्बत करो, टूट कर मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया लोग तुम्हें दीवाना कहें, ऐसी याद करो। क्या बिलाल हबशी की मोहब्बत से हम सबक नहीं सीख सकते? क्या मदीने वाले जो दौड़ रहे हैं सबक नहीं सीख सकते? क्या हुआ था कब्र अनवर पे जब हाजिरियां होती थी, और क्या हुआ था इमाम बुसैरी के साथ? ये वजीफे हमारे मुर्शद ने हमें दिए हैं। तो मैं आखिर में बाबा शाह महमूद यूसुफी जो है मदजिल आली हुस्टन में, उनके हवाले से जैसे आपने बात की, यही उन्होंने कहा कि एक मजलिस में जाना हुआ, मैं वापस आया तो एक तोहफा लाया, और उन्होंने बड़ी महफिल में उसका कोई 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कहा या खय्यू या कय्यूम या जल जलाल वाल इकराम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये आज की महफिल में मुझे दिया गया। सुभान अल्लाह। मजे की बात है, हसन नसीन पूरी देख लें, कुरान और हदीस और असहाब रसूल की रिसर्च देख लें, जिस सूरत से जिस सूरत के दरमियान का जिक्र है उसमें 2 ही बातें मिलती हैं, अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा, और अलिफ लाम मीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, अक्सर बुजुर्ग एक ही बात मेंशन करते हैं, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या खय्यो या कय्यूम। ये अस्माए आजम के तमाम तर इम्कानी पहलुओं का खजाना है। बेशक बेशक। अब मुर्शद की मर्जी है, वो अपने, उसको एक इंस्ट्रक्शन दी गई, जैसे बाबा नूर वाले एक एक्सेप्शन है। एक इस्म पे उन्होंने, ही हैज प्रूवन कि एक इस्म से साइकी बदली जा सकती है, एक इस्म से ईमान में इजाफा मुमकिन है। अल्लाह का एक भी इस्म काफी है, बहुत ताकत रखता है। बेशक बेशक। बाकी मेरा ख्याल है वज़ाइफ में यही है कि विच हैज बीन सजेस्टेड इज फाइनल। बेशक। वो खा डॉक्टर की आपकी सजेशन हो मरीज के लिए, अगर आप हिप्नोटिक दे देते हैं तो आप अथॉरिटी रखते हैं, क्यों? यू आर सर्टिफाइड। हु इज नॉट सर्टिफाइड डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू गिव एनीथिंग, इवन मेडिसिन और तस्वीर। जी बेशक। माशाल्लाह।
اب اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ کلوز کر کے تو سوال جو آپ دوبارہ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے مرضی. نہیں ہمارے پاس ایک ہی پارٹیسپینٹ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں, اگر کوئی سوال ہے تو آپ فرما دیں. باقی وہی جو آپ نے فرمایا کہ ایک نقطے گل مکدی, تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیجئے. نہیں, بہت شکریہ, بہت بہت مزہ آیا, بہت شکریہ مہمان خصوصی کو بھی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, آئی ریلی ریلی اپریشیٹ. بہت صدر شکریہ. محفل. جی نہیں. جی. اچھا, اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر اپنے جو آج کی مجلس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو یہ مجلس جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام.